میں شہاب الدین غوری ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ برے صغیر میں مسلمان حکومت کیسے قائم ہوئی۔ میری پیدائش تقریباً 1144 میں افغانستان کے سنگلاخ پہاڑی علاقے غور میں ہوئی، ایک ایسی سرزمین جہاں بقا انسان کو جنگجو بناتی ہے اور بلند حوصلے حکمران پیدا کرتے ہیں۔ میرا بچپن آسائش میں نہیں گزرا، بلکہ نظم، حکمت عملی اور ایک عظیم مقدر کی تیاری میں گزرا، ایسا مقدر جو ان پہاڑوں سے بھی بلند تھا جنہوں نے مجھے پروان چڑھایا۔ میرے عروج سے بہت پہلے ہماری طاقت کی بنیاد ایک ترک سپہ سالار الپ تگین نے رکھی، جس کی میراث نے ہمارے خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کیا۔ انہی ہنگامہ خیز آغاز سے ایک ایسی سلطنت نے جنم لیا جو مسلسل جد و جہد سے مضبوط ہوئی۔ جب میں اور میرے بھائی غیاث الدین غوری جوان ہوئے تو ہمیں امن نہیں بلکہ مواقع ورثے میں ملے۔ میرے بھائی نے مغرب میں ہماری حکمرانی کو مضبوط کیا، جبکہ میں نے سلطنت کو وسعت دینے کا ارادہ کیا۔ 1173 میں نے غزنی کی طرف پیش قدمی کی، ایک ایسا شہر جو عسکری اور ثقافتی لحاظ سے بے حد اہم تھا۔ غزنی کی فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ ہمارے ابھرتے ہوئے اقتدار کا اعلان تھا۔ وہاں سے میری نگاہیں مشرق کی طرف اٹھیں۔ ہندوستان کے میدان دولت مند تھے مگر سیاسی طور پر منقسم۔ 1175 سے میں نے سوچے سمجھے حملوں کا آغاز کیا۔ ہر مہم نے مجھے یہ سکھایا کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی بلکہ صبر اور حکمت عملی سے جیتی جاتی ہے۔ یہ حقیقت جنگ ترائن میں واضح ہوئی۔ 1191 میں میرا سامنا راجپوت فوج سے ہوا، جس کی قیادت پرتھوی راج چوہان کر رہے تھے، اور مجھے شکست ہوئی۔ میں پسپا ہوا مگر شرمندگی سے نہیں بلکہ عزم کے ساتھ۔ میں نے دشمن کا بغور جائزہ لیا، اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور اگلے ہی سال میدان میں واپس آیا۔ 1192 میں نظم و منصوبہ بندی نے فتح دلائی۔ ترائن کی اس جیت نے شمال میں منظم مزاحمت کو توڑ دیا، دہلی کا راستہ کھول دیا اور خطے کے سیاسی مستقبل کو بدل دیا۔ اپنے قابل اعتماد سپہ سالار قطب الدین ایبک کے ذریعے میں نے مفتوحہ علاقوں میں نظم و نسق قائم کیا۔ میرا مقصد وقتی حملے نہیں بلکہ مستقل حکمرانی تھا۔ قلعے محفوظ کیے گئے، انتظام مضبوط کیا گیا اور تجارتی راستوں کو مستحکم کیا گیا تاکہ سلطنت کی توسیع جاری رہے۔ جب میرا بھائی وسطی ایشیا میں سلطنت کو مضبوط کر رہا تھا، میں نے مشرق کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور اپنا اثر بر صغیر کے اندر تک پھیلا دیا۔ ہر مہم خطرناک تھی مگر تاریخ بنانے کا موقع بھی ساتھ لاتی تھی۔ 1206 میں میرا سفر اپنے اختتام کو پہنچا مگر میرا ویژن زندہ رہا۔ ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی، ایک نئے سیاسی دور کا آغاز۔ غوری میزائل پاکستان کا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کا پہلا تجربہ 1998 میں کیا گیا اور یہ میرے ہی نام سے منسوب ہے۔ یہ میزائل تقریباً 1300 سے 1500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور روایتی یا جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غوری میزائل مایا ایندھن استعمال کرتا ہے اور اسے اسٹریٹجک دفاعی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔